اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف قصے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے آئینے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان عظیم انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ پہلا بڑا عذاب ہے جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے صبر کیا ہوتا ہے، دعوت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ کا فیصلہ کب اور کیسے آتا ہے۔ یہ ایک تاریخی، قرآنی اور عبرتناک داستان ہے۔ وقت بہت پرانا تھا، آدم علیہ السلام کے بعد کی دنیا۔ ابتدا میں انسان توحید پر تھا، ایک اللہ، ایک عبادت۔ لیکن وقت گزرا، نسلیں بدلیں، اور شیطان نے آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کیا۔ نیک لوگوں کے مجسمے بنائے گئے، یاد کے نام پر، احترام کے نام پر۔ پھر وہ یاد عبادت میں بدل گئی۔ اللہ نے دیکھا کہ زمین پر شرک پھیل رہا ہے، دل اندھیرے ہو رہے ہیں۔ تب اللہ نے چنا نوح بن لامق علیہ السلام کو۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، سادہ لباس، خاموش آنکھیں، لیکن پیغام بہت بڑا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے سنا نہیں۔ دن گزرتے گئے، سال بنے، صدیاں گزر گئیں۔ نوح علیہ السلام نے دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، کبھی نرم لہجے میں، کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ قرآن نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتا ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، مگر ان کی بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا۔ قوم نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ضد تھی، یہ تکبر تھا۔ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے بھی ایمان نہ لائے، اپنی بیوی بھی ساتھ نہ دی۔ لیکن نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ 950 سال، ایک ہی پیغام۔ یہ وہ صبر ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر ایک دن آسمان سے حکم آیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، صحرا میں، پہاڑوں کے درمیان، پانی کے بغیر۔ نوح علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، صرف اطاعت کی۔ لکڑی جمع کی گئی، ہتھوڑے کی آوازیں گونجنے لگی۔ قوم ہنسی، طنز کیا کہ نوح پاگل ہو گیا ہے، اب نبی نہیں رہا، بڑھئی بن گیا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام جانتے تھے فیصلہ قریب ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر چیز کے جوڑے کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ نشان تھا، یہ آخری لمحہ تھا۔ بادل گہرے ہونے لگے، ہوا میں بوجھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار پکارا، لیکن دل بند ہو چکے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ تنور سے پانی ابل پڑا، زمین پھٹ گئی، آسمان برس پڑا۔ نوح علیہ السلام نے مومنوں کو سوار کیا، جانوروں کے جوڑے، اللہ کے حکم سے۔ لیکن بیٹا، وہ دور کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کسی پہاڑ سے نہیں رکتا۔ پانی ہر طرف تھا، لہریں پہاڑوں جیسی۔ کشتی اندھیروں میں ہچکولے کھا رہی تھی، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ جواب آیا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، وہ عمل میں فاسق ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ اطاعت اور نافرمانی کا فیصلہ تھا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، پانی اتر گیا، زمین نے سانس لی، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق اکثریت کا محتاج نہیں، دعوت کا کام نتیجے سے نہیں، فرائض سے جڑا ہے۔ رشتے، نسل، طاقت اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں۔ آج بھی نوح علیہ السلام کا پیغام زندہ ہے، ایک اللہ، ایک راستہ، صبر، ثابت قدمی۔ یہ واقعہ صرف ماضی نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔